السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ روزہ رکھنے میں آسانی کیا ہے؟ روزہ رکھ کر آسانی کیا ملتی ہے؟ وقت میں برکت ہوتی ہے اور ایمانی، روحانی، جذباتی صحت بہتر ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، نیکی کرنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ شیطان قید ہوتا ہے تو پھر نیکی کرنا عام دنوں کی نسبت آسان ہو جاتا ہے، گناہ بخشے جاتے ہیں تو گناہوں کا بوجھ اتر جاتا ہے، یہ بھی ایک آسانی ہے۔ کم وقت میں زیادہ کام ہو جاتا ہے، وقت میں برکت ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارے لیے ایک ٹریننگ منتھ رکھا ہے، ہماری تربیت کے لیے، ہمارے تزکیہ کے لیے، ہمیں اپنے آپ سے جوڑنے کے لیے کہ انسان اپنے لیے کچھ کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور بہت بڑا کرم ہے ہم سب پر، اور اس پر ہمیں شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے، اور کسی بھی طرح کی کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی کہ اگر کسی وقت کوئی بھی چیز، یعنی چاہے بھوک پیاست آئے، منہ خشک ہو جائے، یا تھکاوٹ محسوس ہو، یا کوئی بھی کام بڑھ جائے، تو ایسی ساری صورتوں میں انسان سوچے کہ اس میں کون سی آسانی، ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ ہی آسانی بھی ہے۔ تو اس کو زندگی کا ایک اصول بنا لیں کہ جہاں تنگی ہے وہاں آسانی بھی ہے، مجھے نظر نہیں آ رہی، اللہ مجھے اس کی آسانی دکھا دے۔ یعنی یہ جو مشکل مجھ پہ آئی ہے، اس کے ساتھ آسانیاں کون کون سی آئی ہیں۔ اگر زندگی میں آپ کی نظر اس طرف چلی جائے، آپ اس طرح سوچنا شروع کر دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ زندگی خوشگوار ہو جائے گی، کیونکہ زندگی مشقتوں سے خالی تو ہے نہیں، لیکن مشقت میں کیا سہولت ہے، مشقت کے ساتھ کیا آسانی ہے، تکلیف میں کیا راحت ہے، جو وہ ڈھونڈ لیتا ہے اس کے لیے پھر حقیقی معنوں میں زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ دنیا کی مشکلات میں آخرت کی آسانی ہے، افطار کے وقت خوشی، اور پھر رب سے ملاقات کے وقت خوشی، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، یعنی بے شمار فائدے ہیں اس میں۔ تو بہرحال ان سارے فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں رمضان سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے، اور خصوصاً اب آخری عشرہ قریب آ رہا ہے تو پہلے سے ہی پلان کر کے رکھیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، کیونکہ عین موقع پر پھر آپ سنبھل نہیں پائیں گے، آپ کر نہیں پائیں گے۔ اگر آپ یہ ایکسرسائز کر سکیں کہ وہ ممکنہ رکاوٹیں جو میرے آخری عشرے کی عبادت کی محنت میں پیش آ سکتی ہیں وہ کیا ہیں، یعنی وہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مجھے مشکل ہو سکتی ہے کہ میں عبادت نہ کر پاؤں رات کی، یا پھر وہ کون سی چیزیں ہیں جو مددگار ہیں میرے لیے رات کی اس عبادت میں، اور ایون دن کو بھی، کیونکہ پورا عشرہ ہی بہترین عشرہ ہے۔ پھر جو بھی آپ کے ذہن میں پریشانی آتی ہے، خیال آتا ہے، رکاوٹ آتی ہے، وہ ساری لکھ لیں اور پھر آگے خود ان کا سولوشن تلاش کریں۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے نا، تو انسان تھوڑا سے اپنے ذہن پہ زور ڈالے، اللہ سے مدد مانگے تو اس کو حل بھی نظر آتا ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا حل کوئی اور نہیں بتاتا ہوتا، وہ آپ کے اپنے ہی پاس ہوتا ہے، لیکن ہم تکلیف نہیں دیتے اپنے آپ کو سوچنے کی اور ڈھونڈنے کی، اس لیے وہ حل ڈھونڈے۔ مثلاً یہ کہ رات کو اس لیے نہیں جاگ سکوں گی کہ دن کو فلاں کام ہے، آپ سوچیں کہ کیا فلاں کام کسی اور وقت میں کیا جا سکتا ہے، کیا اس کو رمضان کے بعد تک کے لیے پوسٹ پون کر سکتے ہیں، یا اس کے کرنے میں کسی سے مدد لے سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ کیا وہ واقعی بہت ضروری ہے کہ وہ انہی دنوں میں ہی کیا جائے۔ بعض لوگ افطاریاں شروع کر دیتے ہیں آخری عشرے پہ، بھئی کیوں آخری عشرے میں کر رہے ہو، جو کرنا پہلے ہی کر لو،
اور اسی طرح کے اور کام، شاپنگ شروع کر دیتے ہیں کہ جی عید آ گئی ہے تو پہلے ہی عید کی تیاری کر کے رکھ لو. تو کوئی بھی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے عبادت میں رکاوٹ بننے والی ہے اس کو پیچھے کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان راتوں میں خاص طور پر عبادت کی جو ایک روح ہے وہ یہ کہ تنہائی کی عبادت ہے، یہ اللہ کے ساتھ خلوت اختیار کرنے کی. تو سوشلائزنگ سے پرہیز کریں. کچھ لوگ جاگنے کے لیے نا اوروں کو بھی اکٹھا اس طرح کر لیتے ہیں کہ گپ شپ لگائے، چائے پیے، کوئی کس طرح ٹائم پاس کر لے. یہ ٹائم پاس کرنے والی راتیں نہیں ہیں کہ آپ نے بس نام لگانا ہے کہ ہم رات کو جاگے تھے. صرف جاگنا مطلوب نہیں ہے بلکہ کچھ کرنا مطلوب ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ خیال کہ پتہ نہیں اگلے سال کیا ہو، ہر چیز میں فکر کرتے ہیں پتہ نہیں آئندہ کیا ہو، آج تو ہے کل پتہ نہیں کیا ہو. تو اسی لیے امام معتمر بن سلیمان جو 187 ہجری میں فوت ہوئے، وہ کہتے ہیں جب رمضان آتا تو میرے والد تمام گھر والوں کو یہ کہتے ہوئے بیدار کرتے، جاگ جاؤ، شاید کہ آئندہ سال تمہیں یہ مہینہ نہ مل سکے. اور واقعی آپ کے علم میں بھی اور میرے علم میں بھی کئی ایسے قریبی پیارے جاننے والے لوگ ہیں کہ جو پچھلے سال رمضان میں تھے اور اس سال نہیں ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ہم اگلے سال کہاں ہوں گے اور کس حال میں ہوں گے. تو اس لیے اس موقع کو غنیمت سمجھنا ہے اور جو بھی کر سکیں وہ کریں تاکہ کچھ حاصل کر لیں. اللہ ہمیں توفیق دے. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الکہف سے شروع کریں گے. سورۃ الکہف سے پہلے ہم اپنی نیت کی تجدید کر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس طرح یہ پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے کہ جس سے وہ خوش ہو جائے ہم سے، اور ہمارے عمل میں تبدیلی آئے، اور ہماری سوچ میں تبدیلی آئے، اور ہماری گفتگو میں تبدیلی آئے، اور ہمارے رویوں میں تبدیلی آئے، ہمارے معاملات میں تبدیلی آئے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضی. اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت اور تقوی اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، اپنے سوا ہر ایک سے بے نیاز کر دے. اللہ تعالی ہمیں اپنا ذکر کرنے والا، شکر کرنے والا اور خوب عبادت کرنے والا بنا دے. اللہ تعالی ہمارے والدین کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے بچوں کو ہدایت پر قائم رکھے اور ہمارے لیے یہ زندگی بھی آسان ہو، قبر کی زندگی بھی اور آخرت بھی. سورۃ الکہف مکی سورت ہے. اس کی 110 آیات ہیں. ترتیب کے اعتبار سے 18 نمبر سورت ہے. نزول کے اعتبار سے 69 یعنی 69 نمبر سورت ہے. اس سورت میں فتنوں سے نمٹنے کا طریقہ بیان کیا گیا اور اس کے لیے مثالیں پیش کی گئی ہیں. اور اس کا نام الکہف ہے کیونکہ اس میں اصحاب کہف کی حیرت انگیز کہانی بیان کی گئی ہے. اس کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس کی ابتدائی 10 آیات دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتی ہیں. اس میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا ذکر کیا گیا ہے. یہ فتنوں کے بارے میں سب سے زیادہ تفصیل سے بات کرنے والی صورتوں میں سے ایک ہے. اس کا نصف قرآن کے کل حروف کے نصف تعداد پر مشتمل ہے، یعنی قرآن کا وسط اس صورت کے اندر ہوتا ہے نصف، اور آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا.
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ کتاب کے نزول پر اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر، اور ایسی کتاب جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، یعنی جو لوگ قرآن کے تابع ہوتے ہیں ان کے اعمال میں ٹیڑھا پن نہیں ہوتا، ان کی گفتگو میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، ان کے خیالات میں کوئی الجھاؤ نہیں ہوتا۔ قرآن ان تمام چیزوں کا علاج کرتا ہے، سوچ کا، بول کا، عمل کا، اور پھر دنیاوی نعمتوں کی نسبت دینی نعمتیں اور خاص طور پر قرآن کی نعمت حمد و شکر کے زیادہ لائق ہیں۔ ہمیں جب دنیا کی کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم اس پر بہت خوش ہوتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، بندوں کی بھی، اللہ کی بھی، لیکن کیا اپنے آپ سے پوچھئے کیا کبھی قرآن کی نعمت پا کر دل سے اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں ادھر کا رستہ دکھا دیا، اپنی کتاب کی طرف آنے کا، اس کو پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا، اس کے ساتھ وقت گزارنے کا۔ یہ ہماری زندگیوں میں سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ آج کل مسلمان تمام علوم کو اہمیت دے رہے ہیں جن سے دنیا کا فائدہ ہو، اور ان کے پاس اللہ کی کتاب سیکھنے کا وقت نہیں ہے، شوق نہیں ہے، مال نہیں ہے، اہمیت ہی نہیں ہے۔ ہر چیز سیکھنے کے لیے، ہر چھوٹا بڑا وہ سرٹیفکیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں جس سے انہیں دنیا میں 4 پیسے زیادہ مل جائیں، اور اس کے لیے وہ دن رات ایک کر سکتے ہیں، لیکن اس نعمت کی قدر ہی نہیں، پہچان ہی نہیں کہ یہ کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے، بالکل سیدھی، تاکہ وہ اس کی طرف سے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ان مومنوں کو خوشخبری دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ اچھا بدلہ کس کے لیے؟ نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ کتاب بندوں کے دینی اور دنیاوی مصالح کی رعایت اور حفاظت کرنے والی کتاب ہے، اور اس میں نہ صرف یہ کہ آخرت بلکہ دنیا کا فائدہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس کام کے کرنے سے انسان کو کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اجرن حسنا، ایسا اجر ہے کہ جس میں کسی بھی پہلو سے کوئی پریشانی نہ ہوگی، یعنی آخرت کا اجر مراد ہے، دنیا میں بھی بدلہ ملتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ نیک عمل پر مداومت اختیار کرنا ضروری ہے، کیونکہ یعملون کرتے رہتے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی ان نعمتوں میں۔ اور ان لوگوں کو خبردار کرے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے۔ داعی کو اپنی دعوت کے دوران ترغیب اور ترہیب، رغبت دلانے، ثواب بتانے اور ڈرانے کے درمیان توازن رکھنا چاہیے۔ ایک طرف اچھے اجر کی بشارت دینی چاہیے اور دوسری طرف خبردار بھی کرنا چاہیے۔ اور پھر یہاں خاص طور پر ان لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے جنہوں نے اللہ کی اولاد قرار دی ہے، نہ انہیں اس کا کوئی علم ہے، کوئی دلیل نہیں، اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو جن کی یہ پیروی کر رہے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، یہ محض جھوٹ کہتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے اولاد قرار دینا انتہائی گستاخی کی بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ پر الزام بھی ہے۔ دنیا میں اگر آپ کسی پر کوئی الزام لگاتے ہیں تو اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو گواہ لانے پڑتے ہیں، تو بغیر علم، بغیر دلیل، بغیر کسی گواہی کے جو اللہ پہ کوئی بات گھڑے، اللہ کے لیے اولاد بنا لے، پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ پھر شاید کہ آپ اس غم میں ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایمان لانے کی شدید خواہش رکھتے تھے، اور ان کی بے رخی سے، اعراض سے آپ کو سخت تکلیف ہوتی تھی۔ اس زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے اس کے لیے زینت بنایا ہے،
کیوں؟ تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اجرن حسنہ کے لیے احسن عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دنیا میں ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں، ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، یہ سب کیا ہے؟ زیب و زینت ہے۔ کس لیے؟ امتحان کے لیے، لہٰذا اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ یہ سب امتحان کے مختلف پرچے ہیں۔ اور پھر احسن عمل کون سا ہوتا ہے؟ وہ جو کلام میں بھی اچھا، اخلاق کے اعتبار سے بھی، ہمسائیگی کے اعتبار سے بھی، سلوک کے اعتبار سے بھی، حق کی معرفت کے اعتبار سے بھی، یعنی جس میں یہ ساری چیزیں پائی جائیں۔ اور یہ ساری صفات انسان کو دنیا میں پیدا کرنی ہوں گی، آخرت میں جا کے نہیں ہو سکتی۔ اور جو کچھ بھی اس زمین پر ہے، ہم ضرور اسے چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ یعنی دنیا میں انسان جتنی بھی ترقی کر لے، بڑی سے بڑی عمارتیں کھڑی کر لے، بڑے سے بڑے کارخانے بنا لے، آلات بنا لے، ایک دن آئے گا کہ وہ سب کا سب ایلیمنیٹ ہو جائے گا، سب مٹ جائے گا۔ ہم جب بہت خوبصورت بڑے بڑے ٹاورز کو دیکھتے ہیں، ایک جنگل ہوتا ہے نا ٹاورز کا، جیسے ڈاؤن ٹاؤن وغیرہ میں، انسان بعض اوقات پہلی دفعہ جب دیکھتا تو حیران ہوتا ہے کہ انسانوں نے کیا کیا بنا لیا، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور جس دن یہ ختم ہوگا اس دن انسان کا امتحان بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غار اور قطبے والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی فرما۔ عقل مند لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ اسباب بھی اختیار کرتے ہیں اور دعا بھی ساتھ کرتے ہیں۔ انہوں نے غار میں بھی پناہ لی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کی اور رحمت مانگی اللہ کی، اور ساتھ ہی رہنمائی مانگی۔ تو گویا دو چیزیں زندگی کو اچھی طرح گزارنے کے لیے بڑی ضروری ہیں، ایک ہدایت اور ایک اللہ کی رحمت۔ ہدایت مل بھی جائے تو اللہ کی رحمت کے بغیر انسان اس پر قائم نہیں رہ سکتا۔ تو ہر قسم کے فتنوں سے بچنے کے لیے، ہر قسم کی آزمائشوں میں، امتحانوں میں کامیاب ہونے کے لیے کچھ بنیادی کام بھی کرنے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی، یعنی رہنمائی حاصل کرنے کا طریقہ بھی اختیار کیا جائے علم کے ذریعے، اور پھر جب صحیح بات پتہ چل جائے تو اس پر عمل کیا جائے، اور پھر ساتھ دعا کی جائے، تو انشاءاللہ دنیا کے فتنوں سے محفوظ سلامت بچ کر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ اور پھر اس راستے پر ثابت قدمی کے لیے بھی اللہ ہی کی مدد چاہیے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ان غار والوں کا ایک قصہ اللہ نے بیان کیا، نہ ان کے مقام کا ذکر کیا، نہ ان کے نام کا ذکر کیا، نہ ان کے زمانے کا ذکر کیا، لیکن ان کی دعا کا ذکر کیا، ان کی پناہ اور ان کی دعا کا ذکر کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا کرنا کتنا پسندیدہ عمل ہے۔ ہم عام طور پر دعا بڑی بددلی سے کرتے ہیں، یا مجبوری سے کرتے ہیں، یا صرف پریشانی میں کرتے ہیں، یا کرتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد بس لفظ ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی کسی کتاب سے پڑھتے ہیں تو بس رٹو طوطے کی طرح پڑھے جاتے ہیں، روح نہیں ہوتی اس میں۔ دعا بڑی قیمتی چیز ہے، اور جس کو دعا کی توفیق ہوگی سمجھے اس کا کام ہو گیا۔ اور دین پر ثابت قدمی کے لیے سب سے اہم ذریعہ دعا ہی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غار کو بھی کشادہ کر دیتا ہے۔ جو اپنے دین کو بچانے کے لیے اللہ کی طرف بھاگتا ہے اللہ اسے سلامت رکھتا ہے، جو اس سے عافیت مانگتا ہے اللہ اسے عافیت دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پناہ دیتا ہے، اور جو اللہ سے نیک کام کی توفیق مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ اور پھر یہاں پر خاص طور پر نوجوانوں کا ذکر کیا گیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یوتھ یا نوجوان وہ بھی ایک تاریخ رقم کر سکتے ہیں، ایسے کام کر سکتے ہیں جن کا تذکرہ اللہ کی کتاب میں ہوا، اور پھر آج تو اللہ کی کتاب اور نہیں اترنی، لیکن یہ کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے بہت بڑی انسپریشن کا باعث بن سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ فتیہ چند نوجوان تھے، یعنی ضروری نہیں کہ حق اکثریت کے ساتھ ہو، پوری قوم ایک طرف تھی اور یہ چند نوجوان ایک طرف تھے، اور پھر انہوں نے ہجرت کی، یعنی دین کو پریفرنس دی، اور دین بچانے کے لیے کسی بھی جگہ کو چھوڑ دینا جو ہے وہ انسان کے فائدے میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا۔ تو ہم نے گنتی کے کئی سال غار میں ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، یعنی اللہ سے حسن ظن اور دعا نے ان کے حالات بدل دیے۔ حسن ظن رکھتے ہوئے غار میں جا کے چھپے اور سو گئے، جب جاگے تو دنیا بدل چکی تھی۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ دونوں گروہوں میں سے کون اس مدت کو ٹھیک شمار کرنے والا ہے جو وہ غار میں رہے۔
نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ ہم آپ کے سامنے ان کی خبر حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا۔ جوانی گزارنے والے نوجوان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اپنی انرجیز کو، اپنی توانائیوں کو آخرت کی کامیابی کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے فرائض بھی پورے کرتے ہیں، اپنی تعلیم میں بھی سنجیدہ ہوتے ہیں، نیکیاں کمانے کے شوقین ہوتے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں۔ اگر نفس کسی وقت ان کو شیطان کے اثر سے بہکا بھی دے تو فوراً ہی پلٹ آتے ہیں اور واپس جنت کے رستے پہ رواں ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے نوجوان وہ ہوتے ہیں جن کی نظروں میں دنیا ہی سب کچھ ہوتی ہے اور انہیں اپنی آخرت کی بربادی کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اور وہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر انتہائی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں اور بعض اوقات بڑے بڑے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں جس سے دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی۔ نوجوان عام طور پر حق کو جلدی قبول کرتے ہیں اور بات کو بہت جلدی سمجھتے ہیں، اس لیے خصوصی طور پر غار میں پناہ لینے والوں کو فتیہ کے نام سے یاد کیا گیا، اور پھر یہ کہ اللہ نے ان کے ایمان اور اس ہجرت کی وجہ سے ان کی ہدایت میں اضافہ فرما دیا، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ ہم نے دل مضبوط کر دیے۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور کو ہرگز معبود نہ پکاریں گے، ورنہ تو یقیناً ہم نے سخت ناانصافی کی بات کی۔ اللہ نے ان کے دل مضبوط کیے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حق پر جمنا، حق پر استقامت، ثابت قدمی صرف اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، لیکن پہلا قدم آپ اٹھاتے ہیں۔ جب آپ نکلتے ہیں تو پھر اللہ آپ کو تھام لیتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں کو ثابت قدم نہ رکھے تو ہم آزمائشوں میں حق پر قائم نہیں رہ سکتے۔ تو سچی لگن اور مقصد پر نگاہ جو ہے وہ انسان سے بڑی بڑی قربانیاں کروا لیتا ہے، اور پھر ایسے لوگوں کے پاس اللہ کی مدد آتی ہے۔ ورنہ جس دل کو اللہ مضبوط نہ کرے تو وہ غافل ہو جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے، گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر آپ خاص سبب دیکھیں کہ جس کی وجہ سے انہیں دل کا ثبات ملا۔ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، اللہ پر توکل، اللہ کی طرف رجوع۔ کہنے لگے یہ ہماری قوم ہے جس نے اس کے سوا کئی دوسرے معبود بنا لیے ہیں، وہ ان پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ بھلا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے؟ تو اصحاب الکہف نے صرف توحید کا اعلان ہی نہیں کیا بلکہ شرک کا رد بھی کیا، اور شرک کرنے والوں سے اپنے شرک کی دلیل بھی مانگی۔
اور جب کہ تم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں الگ ہو گئے تو اس غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا۔ 100% توکل، دعا کے ساتھ توکل، اللہ سب اچھا کر دے گا۔ اللہ کے لیے نکلے ہو نا، اللہ ٹیک کیئر کرے گا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ نوجوان ایک دوسرے کے ساتھی تھے اور ایک دوسرے کی بات بھی سنتے تھے، دوست تھے۔ اس ایج میں دوستوں کی بات بہت سنتے ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ نوجوان جنہیں نیک اچھے دوست مل جائیں۔ مائیں سمجھتی ہیں کہ شاید ہم ہی ساری نصیحتیں کر کے لیکچر دے کے اپنے بچوں کو سیدھا کر لیں گے، نہیں، ہر ایک کی ایک لمٹ ہے۔ آپ ایک حد تک انہیں اچھی بات بتا سکتے، اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو اچھا ماحول دیں، ایسی جگہوں پر لے کر جائیں، مساجد میں لے کے جائیں، اچھے دوستوں سے ملوائیں، اور دوستوں پر تو خاص نظر رکھیں۔ آپ کا بچہ ایمان سے بھرا ہوا بھی ہوگا نا، لیکن اگر اس کی مجلس اچھی نہیں ہوگی تو آہستہ آہستہ وہ سب وائپ آؤٹ ہو جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان پانی میں چھلانگ لگا دے اور وہ گیلا نہ ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے نیک ساتھی جو ہیں وہ بہت بڑی دولت ہوتے ہیں، بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، اور نیک ساتھی جو ہے وہ تنہائی سے بہتر ہوتا ہے، اور تنہائی جو ہے وہ برے ساتھی سے بہتر ہوتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ شرک سے بیزاری، گناہوں کو خیر بات کہنا اللہ کی رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اہل ایمان کو غار پناہ دیتے ہیں۔ غار سے مراد تنہائی کی جگہ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے دین کی وجہ سے لوگ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، یا آپ کو وہ لوگ چھوڑنے پڑتے ہیں اور غار میں جانا پڑتا ہے، آپ کچھ آئسولیشن کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس پر بھی شکر ادا کریں۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے، غلط ماحول کو چھوڑنے کے لیے آپ کو گناہ کے مقام سے دور جانا پڑتا ہے۔ یعنی وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے چلو ہم اپنی توحید اپنے دل میں چھپا کے رکھتے ہیں اور اسی جگہ رہتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ہمارے ایمان کے لیے خطرناک چیز ہے، اس لیے انہوں نے جگہ چھوڑ دی۔ اور آپ سورج کو دیکھتے جب وہ طلوع ہوتا تو ان کے غار سے دائیں جانب کنارہ کر جاتا، اور جب غروب ہوتا تو ان کی بائیں جانب سے کترا جاتا، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ بھٹکا دے تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی رہنمائی کرنے والا دوست نہ پائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غار میں ان کے لیے ایسا امن اور سکون مہیا کیا کہ سورج کو بھی ان سے بچا کے ادھر ادھر کیا، اللہ نے ان کے جسموں کو محفوظ رکھا، اللہ کی دیگر مخلوق ہم آہنگ ہو گئی، ان کے ساتھ تعاون کرنے لگی۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی یہ دوسروں کے لیے بھی ایک نشانی بن گئے۔ اور ہدایت تو وہی پاتا ہے جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے، اور اگر وہ کسی کو بھٹکا دے تو پھر کوئی دوست بھی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ دوستوں کا رول بھی ایک حد تک ہے، جیسے والدین کی ایک لمٹ ہے نا، دوستوں کی بھی ایک ہے، اس سے آگے تو پھر انسان اپنا ذمہ دار خود ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں، دس از ویری امپورٹینٹ۔ چاہے آپ بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، عورت ہیں، مرد ہیں، ہر ایک اپنے کیے کا ذمہ دار ہے، اور جو ہم کرتے ہیں وہ دراصل پہلے ہم سوچتے ہیں، وہ ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کہیں، تو اللہ تعالیٰ تو اندر بھی دیکھتا ہے، وہ پہلے سے ہی دیکھ لیتا ہے کہ اب یہ کیا سوچ رہا ہے اور کیا کرنے جا رہا ہے، لہٰذا کر کے وہ ایکسکیوزز دے تو بات نہیں بنے گی، کیونکہ اللہ نے وہ پیچھے کا بھی دیکھ لیا کہ تم کیا سوچ لے کر یہ کام کرنے چلے تھے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا
فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. اور آپ ان کو خیال کرتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے غار میں، اور ہم ان کی کروٹیں دائیں جانب اور بائیں جانب بدلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے تھا. اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھتے تو ضرور ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ نکلتے اور آپ ضرور ان کے روب سے بھر جاتے. سبحان اللہ، نیند اتنی لمبی بھی ہو سکتی ہے، اور جب تک اللہ نہ اٹھائے بندہ نہیں اٹھ سکتا. اس لیے اگر آپ کو صبح اٹھنے کا پرابلم ہو نا تو اللہ سے دعا مانگ کے سویا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے، آپ نے مجھے اٹھا دینا ہے، کیونکہ ہماری روحیں تو اسی کے پاس ہے، وہ چاہتا ہے تو ہمیں لوٹاتا ہے، نہیں چاہتا تو نہیں لوٹاتا. اور پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وہ کروٹیں بھی بدل رہے تھے، اور پھر کتے کے ساتھ رکھوالی بھی ہو رہی تھی، اور اس پورے سین پر ایک روب طاری تھا. تو بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے نا تو مخلوق بھی اس کی مددگار ہو جاتی. ویسے تو اللہ نے کائنات کی تمام چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کر رکھا ہے، انسان کے کام میں لگا رکھا ہے، تو عام انسانوں کا درجہ نا، لیکن خاص انسانوں کا درجہ کیا ہوتا ہے جب آپ اللہ کے لیے خالص ہو جاتے ہیں کہ پھر دل بھی مسخر ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ زمین کی فطرت کیا ہے کہ جو جسم جو چیز اس کے ساتھ مسلسل لگی رہے اس کو کھانا شروع کر دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کھانے سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو کروٹ کے بغیر بھی محفوظ رکھ سکتا تھا، لیکن اللہ نے اپنی سنت کو جاری رکھا. اور اصل بات یہی ہے کہ جب دل میں ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو چھوٹے بڑے معاملات سنور جاتے ہیں. اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا جب اللہ کا حکم آیا تو جگا دیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں. ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم کتنا عرصہ ٹھہرے رہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہوں گے. سبحان اللہ، یعنی ان کو فیلنگ بھی نہیں تھی کہ بہت عرصہ گزر چکا ہے. دوسرے نے کہا تمہارا رب زیادہ جانتا ہے جتنا عرصہ تم ٹھہرے ہو. اس بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو پتا ہے، بس جو بھی ٹھہرے. بس اپنے میں سے کسی ایک کو اپنی چاندی کا سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ دیکھے کہ ان میں سے کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، پھر وہ تمہارے پاس اس میں سے کچھ کھانا لے آئے اور وہ احتیاط سے کام لے اور تمہارے بارے میں کسی کو ہرگز خبر نہ ہونے دے. یعنی کس قدر محتاط بھی تھے. اب آپ دیکھیے کہ حقیقت میں توحید پر تھے نا، تو یہ پاکیزہ غذا کی بھی تلاش میں تھے، کیونکہ توحید شرک کی گندگی سے پاک کرتی ہے نا انسان کو، تو وہ پاکیزگی اس کے اندر پھر آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی روح میں، اس کے خیالات میں، اس کی عبادات میں، جسمانی طور پر، اور اس کی رزق کی تلاش میں، اس کے کھانے میں. یعنی وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا آغاز شرک کی نجاست سے پرہیز کرنے میں ہے. پھر انسان کے اندر ایک میزان اور ایک معیار قائم ہوتا ہے اور اس کے مطابق پھر انسان اپنی زندگی بسر کرتا ہے.
اور پھر آپ دیکھیے کہ جو انسان محتاط ہوتا ہے نا وہ ایک اچھی زندگی گزارتا ہے. تو تقوی بھی محتاط زندگی کا نام ہے. اور مومن کو زندگی کے ہر معاملے میں سمجھداری اختیار کرنی چاہیے. جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں انے واہ کام نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اس نے پوری انسٹرکشن دی کیسے جانا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. حالانکہ وہ بھی ان کا ساتھی تھا، لیکن اچھے ساتھی ایک دوسرے کو اچھی ایڈوائس بھی دیتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنا گھر بار بھی چھوڑا، اپنا مال بھی لگا رہے ہیں اور اپنی جانوں کو بھی رسک پہ ڈالا ہوا ہے. اور اتنی اہم ہدایت دیتے ہیں وَلْيَتَلَطَّفْ. یہاں قرآن کا نصف ہو گیا الحمدللہ کہ آج 30 دنوں میں کم از کم ہم نصف پر پہنچ گئے انشاءاللہ. تو وَلْيَتَلَطَّفْ یہ لفظ آپ کو لطف و کرم، نرمی اور اخلاق کا سبق دیتا ہے. یعنی یہ قرآن کی تعلیم ہے. آپ کسی کا دل بھی نہیں جیت سکتے جب تک آپ اچھے اخلاق سے میٹھا بول نہ بولیں. یعنی بعض اوقات لوگ آپ کے نام کی وجہ سے، آپ کے کام کی وجہ سے، آپ کے مال کی وجہ سے آپ کی عزت کر سکتے ہیں، لیکن وہ صرف اوپر سے ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کا بول میٹھا ہے، آپ کا معاملہ نرمی پر مشتمل ہے، تو لوگ دل سے آپ کی قدر کریں گے. محبت فاتح عالم، آپ دل جیت جاتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، غیر ضروری سختی اختیار کر لیتے ہیں، غیر ضروری روب جمانا شروع کر دیتے ہیں، دھونس دھاندلی سے بات کرتے ہیں شاید اس طرح ان کی بات جلدی سنی جائے گی. ٹھیک ہے، ہر ایک کا ایک انداز بھی ہوتا ہے، لیکن جو بھی کوئی انداز ہے اس میں نرمی لے کر آئیں ہم سب. اور آغاز کہاں سے کریں گے؟ اپنے گھر والوں سے. اور اگر وہ تم پر مطلع ہو گئے تو وہ تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں اپنی ملت میں لوٹا لے جائیں گے، اور تب تم ہرگز فلاح نہ پا سکو گے. یعنی دین چلا گیا تو کوئی خوشی باقی نہیں رہے گی. اور ان کا ایک ہی مقصد، ایک ہی گول تھا، اور وہ اپنے دین کو بچانا اور قوم کے دین میں واپس نہ جانا. تو انہوں نے کامیابی کو دین پر ثابت قدمی کے ساتھ جوڑا کہ دین بچے گا تو کامیاب ہوگے. او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا. اگر انہوں نے تمہیں پکڑ لیا اور واپس اپنے دین میں لے گئے تو پھر تو تمہاری کوئی فلاح ہے ہی نہیں. اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا. وہ چھپنا چاہ رہے تھے، اللہ نے راز کھول دیا. جتنا ایسا چھپانا تھا چھپا لیا، اور اب وقت آ گیا تھا کھلنے کا. فیصلہ تو اللہ ہی کا ہوتا ہے. اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں. جب وہ آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان پر ایک یادگار عمارت بنا دو. ان کا رب انہیں زیادہ جانتا ہے، اللہ کو زیادہ معلوم ہے ان کا معاملہ. کیونکہ ہوا یہ تھا کہ جب لوگوں کو پتا چلا تو اس کے بعد وہ دوبارہ فوت ہو گئے. اب جب فوت ہوئے تو اب ان کا کرنا کیا ہے؟ چونکہ تو بڑی غیر معمولی نشانی تھے، اس لیے آپس میں مشورے ہونے لگے. اور ایک مشورہ یہ تھا کہ ان کے اوپر یادگار عمارت بنا دی جائے. وہ لوگ جو ان کے معاملے میں غالب آ گئے کہنے لگے ہم تو ضرور ان پر ایک مسجد بنائیں گے. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو نیند میں بھی ہم سب کی حفاظت کرتا ہے. آپ کو پتا ہے سوتے ہوئے ہمیں تو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ ہمارے آس پاس کیا چل رہا ہے، اور کیا جنات کھڑے ہیں یا فرشتے کھڑے ہیں یا کیڑے مکوڑے ہیں کہیں، یا ہم خود کسی ایسے پہلو پہ لیٹ گئے کہ اٹھے تو صبح اٹھا نہ جائے. یہ ساری حفاظتیں سوتے ہوئے ہماری اللہ تعالیٰ کرتا ہے. لیکن جو خاص اولیاء ہیں ان کی اور زیادہ مدد کرتا ہے. اور اگر وہ نیند میں حفاظت کرتا ہے تو کیا بیداری میں نہیں کرے گا؟ بیداری میں بھی کرے گا. اور یہاں پر ان وعد اللہ حق، یہ آیت قرآن میں 10 بار آئی ہے، اور اس کے باوجود لوگ اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں رکھتے. اور جب کوئی وعدہ دیر سے پورا ہوتا ہے تو حسن ظن ختم کر بیٹھتے ہیں، اللہ کے بارے میں گمان ہی خراب کر لیتے ہیں اپنا. ان قریب وہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، اور وہ کہیں گے کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا، غیب کے بارے میں اٹکل کے تیر چلاتے ہوئے. اور کچھ کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. آپ کہہ دیجئے میرا رب ان کی تعداد کو زیادہ جانتا ہے. معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، عدد جاننا امپورٹنٹ نہیں. انہیں بہت تھوڑے لوگ ہی جانتے ہیں، تو آپ ان کے بارے میں سرسری گفتگو کے سوا بحث نہ کیجیے. کتنی زبردست تعلیم دی جا رہی ہے کہ اس قسم کی باتیں زیادہ نہیں کرنی چاہیے، اور ان پہ جھگڑے بھی نہیں ہونے چاہیے. 8 تراویحاں ہیں یا 20 ہیں، اور آپ ان میں سے کسی ایک سے بھی ان کے بارے میں کچھ مت پوچھیں. چیپٹر کلوزڈ. اس موضوع پہ بات نہ کیجیے. اتنی خوبصورت رہنمائی ہے نا یہ کہ بیکار کی باتوں میں مت الجھو. اچھا، ہم لوگ جب کوئی کہانی پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں یا کچھ، تو اس میں ان چیزوں پر، اسٹیٹسٹکس پر اور نمبر پر اور عدد پر اور شماریات پر زیادہ توجہ ہوتی ہے. کوئی گھر میں آ جائے تو کتنے لوگ آ گئے، کہیں جانا ہے تو کتنے جانے، ہر وقت گنتی، کتنے پیسے باقی ہیں، کتنے آئے کتنے گئے.
بہت زیادہ حساب کتاب نہ کیا کرے. ٹھیک ہے ایک اندازہ ہونا چاہیے کہ بھئی گزارا ہو جائے گا مہینے کا، لیکن ہر وقت گنتی نہیں کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء کو خاص طور پر منع کیا تھا کہ تم گن گن کر نہ دیا کرو ورنہ اللہ بھی گن گن کر دے گا. اور جو بہت لوگوں کا حساب کرتا رہتا نا اس کا بھی حساب ہو جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ فلا تماری فیہم الا مران ظاہرہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسائل کے اندر جھگڑا کرنے کی بجائے اور بحث مباحثہ کرنے کی بجائے علم اور دلیل کی بنیاد پر بات کرنے کی صلاحیت حاصل کریں. اور جو علم کی بنیاد پہ بات نہیں کر سکتا نا دلیل کے ساتھ، تو وہ کسی رائے دینے کا حقدار بھی نہیں ہے. اس کے پاس کوئی حق نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنا اوپینین دیتا پھرے. ایک اور چیز بڑی خوبصورت ہے یہاں کہ علم اور نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے کسی چیز کا ذکر ہوتا ہے، چاہے وہ کتا ہی کیوں نہ ہو. اب یہاں ان کے کتے کا بھی ذکر ہے کیونکہ وہ نیک لوگوں کی صحبت میں تھا، ان کا محافظ تھا. اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی کتوں کا ذکر بڑی اچھے الفاظ میں آیا ہے. اور وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ایسے لوگوں سے فتویٰ نہیں لینا چاہیے جو فتویٰ دینے کے قابل نہ ہو، جن کے پاس علم نہ ہو. ہر ایک سے مسائل نہیں پوچھتے، علم والوں سے بس پوچھتے ہیں. اور بعض لوگوں کے پاس نہ علم ہوتا اور نہ ان کے درمیان کوئی علم والا ہوتا ہے اور بیکار کی بحث کر رہے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات وہ بحثیں لڑائی پر اینڈ ہوتی ہیں اور تعلقات تک خراب ہو جاتے ہیں. گھروں میں بھی ایسے جھگڑے ہوتے ہیں، بغیر علم کے اپنا کوئی اوپینین بنا لیتے ہیں اور پھر اس پہ اصرار کرتے ہیں اور پھر دوسروں کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو نہ مانے اسے بائیک آؤٹ کر لیتے ہیں، اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو ان حرکتوں سے باز آنا چاہیے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا. أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا
وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا۔ اور آپ ہرگز کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہیے کہ میں یہ کام کل ضرور کر دوں گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہنمائی آئی ہے کہ جب فیوچر میں مستقبل میں کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں، عزم کریں، تو اس میں ادب یہ ہے کہ اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کی طرف لوٹائیں، انشاءاللہ ضرور کہیں، کیونکہ وہ غیب کو جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے، اور جو نہیں ہوا اگر وہ ہوتا تو کیسے ہوتا، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اور اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے، اور اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نام جب بیچ میں آ جاتا ہے نا تو اس کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ کام آسان کر دیتا ہے۔ اور اگر جسٹ ان کیس کسی وجہ سے انسان وہ کام نہیں کر پاتا اور انشاءاللہ کہا ہوتا ہے تو اس کا وعدہ نہیں ٹوٹتا، اس کی قسم نہیں ٹوٹتی، تو انشاءاللہ کہنے کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، لیکن غلط بیانی کے طور پر نہیں کہ جب آپ کا ارادہ ہی نہ ہو اور پھر آپ ساری بات اللہ پہ ڈال دیں، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے۔ اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کیجیے اور کہہ دیجیے امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں بھلائی سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ اللہ کو یاد کرنا اللہ کا ایک قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اس میں ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ انسان کو جب کوئی چیز بھول جائے تو کیا کرے، اللہ کا ذکر شروع کر دے، چاہے درود شریف پڑھیں، چاہے تسبیح پڑھیں، چاہے کچھ بھی، لا الہ الا اللہ پڑھیں، انا للہ پڑھیں۔ تو بھول کا علاج ذکر میں ہے، کسی چیز کو بھی بھولنے کا اور ویسے بھی غفلت سے نکلنے کا علاج۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں میرے ذہن میں کوئی مسئلہ آتا ہے، یعنی جس کا مجھے حل نہیں ملتا، تو میں اللہ سے 1000 بار استغفار کرتا ہوں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے میرے لیے کھول دیتا ہے۔ ہر مشکل کا علاج استغفار میں ہے، تو علمی مسائل میں جو مشکلات آتی ہیں ان کا حل بھی اسی میں ہی ہے۔ اور ویسے بھی یہ ہے کہ کسی موقع پر آپ بسم اللہ پڑھنا بھول گئے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا، تو پھر کیا کریں، جب یاد آئے فوراً لے لیں، کیونکہ بھولنے کا سبب شیطان ہوتا ہے۔ شیطان ہم سے ضروری اہم چیزیں بھلوا دیتا ہے، اور اللہ کا نام لینا تو ویسے ہی بھلوا دیتا ہے۔ تو جب انسان اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان دور ہوتا ہے اور وہ چیز جو ہوتی ہے وہ دماغ میں آ جاتی ہے۔ اور وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال رہے اور انہوں نے 9 سال مزید بڑھا دیے۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی اس مدت کو زیادہ جانتا ہے جو وہ ٹھہرے رہے۔ آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم اسی کے پاس ہے، کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے، اس کے سوا کوئی ان کا دوست نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور اللہ نے اپنے علم کی تعریف بھی کی ہے، قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اللہ ہی کو زیادہ پتہ ہے کہ وہ کتنا ٹھہرے ہیں، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے اس علم میں شریک نہیں ہو سکتا جو غیب کا علم وہ رکھتا ہے۔ اور آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب میں سے جو وحی کیا گیا ہے اسے پڑھتے رہیے، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ گاہ نہ پائیں گے۔ اور آپ خود کو ان لوگوں کے ساتھ روک رکھیے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، وہ اس کا چہرہ چاہتے ہیں، اور آپ اپنی آنکھیں ان سے نہ پھیریے کہ آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہوں، اور کسی بھی ایسے شخص کی بات نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ جو وحی کے ذریعے آپ کو ملا اس کو پڑھتے رہیے، ٹھیک ہے، یعنی قرآن پڑھتے رہیے۔ یعنی قرآن ایسی کتاب نہیں جو ایک دفعہ آپ نے سلیبس کی کتاب کے طور پر پڑھی اور جب کورس ختم ہو گیا تو اس کو بند کر کے رکھ دی، نہیں، پڑھتے رہیے۔ اگر اللہ کے رسول کو یہ کہا جا رہا ہے کہ پڑھتے رہیے تو پھر ہمیں بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، یعنی اللہ کی یہ بات نہیں بدلی جائے گی، جو اللہ نے کہہ دیا اس کو کرنا ضروری ہے، کیونکہ پناہ بھی اسی کے پاس ہے ہر مشکل اور فتنے سے بچنے کے لیے۔ اور پھر اہم ہدایت یہ کہ ذکر کرنے والوں، اللہ سے محبت رکھنے والوں کی صحبت اختیار کیجیے، حالانکہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ تو یہاں پر اس کے لیے وصبر کا لفظ آیا۔ اصل میں اگر دیکھا جائے تو کسی کے بھی ساتھ رہنا صبر کا تقاضا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور لانگ ٹرم رہنا، وصبر یعنی اپنے آپ کو جما کے، صبر کیا ہوتا ہے، روک کے رکھنا، جما کے رکھنا۔
نیک سے نیک لوگ ہوں، ذکر کرنے والے ہوں، دیندار ہوں، سب کچھ ہو، لیکن انسان اپنی ذات میں دوسرے کے لیے ایک بوجھ ہے. بعض اوقات بڑی بڑی باتیں اگنور کر جاتا ہے اور بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خواہ اس پہ اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کیوں ہو گیا، وہ کہیں دروازہ سے کیوں بند کیا، فلاں چیز رکی. ایسا نہیں ہوتا کہ اس ری ایکشن سے کوئی محبت ختم ہو جاتی ہے. کام وہ بھی محبت میں ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ بات سمجھ لیں تو ہم بہترین ٹیم بنا سکتے ہیں، بہترین خاندان بنا سکتے ہیں، بہترین کام کر سکتے ہیں. کیونکہ اکیلے کچھ نہیں ہوتا، دوسروں کی مدد چاہیے ہوتی. جب آپ دوسروں سے مدد لینے لگتے ہیں تو وہ آپ کے سانچے میں نہیں ڈھلے ہوتے، وہ اپنی ایک الگ پرسنالٹی ہوتے ہیں. اب ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ، الائنمنٹ اور ان کے ساتھ مل کے چلنا صبر کا تقاضا کرتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ روک کے رکھیے. یعنی صبر کی کئی قسمیں ہیں نا. تو یہاں پر اچھی صحبت کو لازم کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اچھے لوگ یا اچھا دوست کون ہو سکتا ہے؟ جو آخرت اورینٹڈ ہو اور اللہ کی رضا چاہتا ہو. آپ یہ دیکھیں نا، یہاں جو ان کی خوبی بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کی بنیادی کوالٹیز بتا دی گئی. ایسے لوگوں کے ساتھ رہیے. یہ اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے. ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ہماری زندگی میں ایسے دوست ہیں جو صبح شام رب کو پکارتے ہوں؟ چلو دوست نہ صحیح، کوئی رشتہ دار، کوئی ساتھی، کوئی ایسے لوگ ہیں جو صرف اس کا چہرہ چاہتے ہوں، صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور کوئی مقصد نہ ہو زندگی میں، ہر کام اس کے لیے کرے. اچھا، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا صبر تو ہے ہی کسی کے ساتھ بھی رہنے میں، لیکن وہ بڑا آسان بھی ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے نا اللہ کے لیے کر رہا ہے، لہٰذا آپ اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں، یا پھر آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ اس کے کاموں پہ خوش ہوتے ہیں، آپ اس کو شاباش دیتے ہیں. اس کا اخلاص، اس کا جو اللہ کی محبت ہوتی ہے نا، وہ آپ کی زندگی میں بھی شیرینی گھولتی رہتی ہے. یعنی وہ محبت ایک طرح سے ٹرانسفر بھی ہو رہی ہوتی ہے، اس کی اپنی ویوز ہوتی ہیں. جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ کی محبت میں کام کرتے ہیں، ان کی دوستی جو ہے وہ بڑی خوشگوار بھی ہوتی ہے. اور پھر یریدون وجہہ میں بعض لوگ اس کو رضا کے بارے میں بھی لیتے ہیں، یعنی خوشی ہو، غمی ہو، راحت ہو، تکلیف ہو، نعمت نہ ہو، ہر حال میں وہ راضی ہیں، خوش ہیں. صبر ایسا کہ کوئی شکوہ ہی نہیں کسی چیز کے بارے میں. اور پھر ساتھ ہی روک دیا گیا ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں جانا جن کا دل غافل ہو. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. کتنی کلیئر کٹ ڈائریکشن دی جا رہی ہے. اور کیا یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ کیا ہم اس کے محتاج نہیں ہیں کہ ہماری زندگی میں ایسے لوگ ہوں؟ تو تلاش کیجئے، ان کی طرف خود آگے بڑھیے. ہم انتظار میں رہتے ہیں نا کہ لوگ ہمیں آ کے تو سلام کریں گے اور ہم سے دوستی کریں گے. تو تعلق دو طرفہ ہوتا ہے، کوئی بھی تعلق ون سائیڈڈ نہیں رہ سکتا. اور یہاں پر دل کا غافل ہونا یہ انسان کے گناہوں کی سزا ہوتی ہے. انسان کی غفلت جو ہے اور وقت کا ضائع کرنا، ٹائم ویسٹڈ جو ہے، یہ بہت نقصان کی چیز ہے. اور یہاں ان آیات میں کسی کی بھی پیروی کرنے کا معیار بتا دیا گیا ہے کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے تم اس کی پیروی نہ کرو. تو قیادت اور اطاعت کے لائق کون شخص ہے؟ جس کا دل اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو، جس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو، جو اللہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر ترجیح دے، جو اپنے وقت کی حفاظت کرے اور جس کے اعمال درست ہوں. ذکر اور خواہش پرستی یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. ذکر اللہ کی طرف بلندیاں دیتا ہے اور خواہش پرستی انسان کو انتہائی گہرائی میں گراتی ہیں. تو خواہش پرست لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بچیے، جو صرف دنیا کی باتوں میں مشغول رہتے ہیں. ان کا ہم و غم ہی دنیا ہے، کیونکہ ہر وقت دنیا کے بارے میں سوچنا اور دنیا ہی کو چاہنا. ترید زینت الحیات الدنیا، تو حیات دنیا کی محبت اگر دل میں جڑ پکڑی ہوئی ہے، اللہ کی محبت سے زیادہ ہے، تو پھر آخرت کی رغبت نہیں ہوگی. اور جس کے اندر یہ کیفیت ہو تو پھر وہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا. تو دو انتہائی ہوتی ہیں، ایک افراط اور ایک تفریط. ٹھیک ہے، افراط کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا، اور تفریط کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اس کے اصل مقام سے بھی نیچے کر دینا. ان دونوں چیزوں سے منع کیا گیا ہے. اور کہہ دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، سو جو چاہے وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے. بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر یہ فریاد کریں گے تو ایسے پانی کے ساتھ فریاد رسی کیے جائیں گے جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جو چہروں کو بھون ڈالے گا. کتنی بری پینے کی چیز اور کتنی بری آرام گاہ. آج انسان کے پاس آزادی ہے، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے انکار کر دے. وہ آزادی اچھی نہیں جو قید خانے تک لے جائے، وہ قید اچھی جو انسان کو آزادی دلا دے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو جو اچھا عمل کرے گا
ہم اس کا اجر ضائع نہیں کریں گے. یعنی اچھا عمل چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو تو قابل قدر ہوتا ہے. کبھی کبھی دل سے نکلی ہوئی اللہ کی حمد، محبت سے کی ہوئی تسبیح تھوڑی بھی ہوتی ہے لیکن وہ بڑے بڑے اعمال سے بھی زیادہ وزنی ہو جاتی ہے. اللہ کو چاہیے کیا؟ احسن عمل. صرف عمل نہیں چاہیے. ہم کہتے ہیں نا اچھا عمل کر لو، عمل صالح کر لو. اللہ کیا چاہتا ہے ہم کیا کریں؟ احسن عمل کریں. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یعنی ہم سے صرف عمل نہیں دیکھے جا رہے، یہ دیکھا جا رہا ہے احسن عمل کس کا ہے، جو ظاہر میں بھی اچھا ہو اور اس کے پیچھے نیت بھی بہت اچھی ہو. اور جب وہ احسن ہوگا اور پورے دل کے جذبے کے ساتھ کیا ہوگا تو خواہ وہ حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی انسان صدقہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ کو قبول کرتا ہے، تو وہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پال کے بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. تو عمل میں کیا خاص بات یاد رکھیں گے؟ خوبصورتی سے عمل کریں، مارے بندے نہیں اور بیزاری سے نہیں اور تھکے ہارے نہیں اور جلدی جلدی نہیں اور گھٹیا قسم کا نہیں. کوئی بھی کام ڈو یور بیسٹ، چاہے عبادت ہے، چاہے کسی کے ساتھ کوئی لین دین ہے، چاہے کسی سے تعلق بنانا، چاہے کسی سے تعلق کاٹنا ہے. طلاق کے معاملات میں کیا کہا گیا؟ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. کسی سے الگ بھی ہو رہے ہو، اختلاف بھی ہو گیا ہے تو بھی جمیل، ہر چیز کے اندر ایک خوبصورتی لاؤ. احسن کا لفظ حسن سے ہے نا، یعنی کام ایسا ہو جو دیکھ کے دل خوش ہو، کھانا ایسا پکائے کہ جو دیکھ کے دل خوش ہو اور کھا کے اس سے بھی زیادہ خوشی ہو، لیکن اس میں لگتی ہے محنت زیادہ اور محنت سے زیادہ صبر. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشگی کی جنتیں ہیں. جنت بڑی خوبصورت ہے نا، تو خوبصورت جگہ جانے کے لیے کیا چاہیے؟ خوبصورت عمل چاہیے. جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہ ان میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے. وہاں وہ تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے. کتنا اچھا بدلہ اور کتنی اچھی آرام گاہ. ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی. نیک عمل کرتے ہوئے یا زندگی کے امتحان میں کبھی تھک جائیں، کچھ آزمائشیں بڑی سخت ہوتی ہیں، انسان کہتا ہے میں نے بہت دعائیں کر لی سب کچھ، اب میں تھک گیا ہوں. اس وقت پھر اٹھ جائیں کہ آرام کی جگہ تو جنت ہے. اگر یہاں میں نے صبر کر لیا اور اچھا عمل کیا تو ساری تھکاوٹیں ایسی دور ہوں گی کہ دوبارہ کبھی آئیں گی بھی نہیں. جنات و عدن، عدن ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر کوئی قیام کرے اور وہاں سے جانا ہی نہ چاہے. ٹھیک ہے نا؟ دنیا میں کوئی جگہ بتائیے، دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں انسان کہے کہ بس یہاں سے تو میں جانا ہی نہیں چاہتا. الا ذکر کی مجلس ہے جن کا دل لگتا ہے اس میں. تو جن کا دل اللہ کی یاد میں لگتا ہے نا اور ایسے لوگوں میں بیٹھ کے لگتا ہے کہ وہاں سے اٹھنا نہیں چاہتے، تو وہ پھر وہاں بھی اللہ کی یاد جہاں ہوگی اور اللہ کی جنت ہوگی وہاں سے بھی کبھی ہلنا نہیں چاہیں گے. اللہ کا دیدار ہوگا نا وہاں، تو حرم سے آنے کو دل نہیں چاہتا. تو ان کے لباس اور ان کے زیورات اور ان کی خوشبو اور ان کی صحت ہر چیز قابل رشک ہوگی. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا
لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. اور ان کے لیے دو آدمیوں کی مثال بیان کیجیے. ان دونوں میں سے ایک کے لیے ہم نے انگوروں کے 2 باغ بنائے تھے اور ان دونوں کو ہم نے کھجور کے درختوں سے گھیر رکھا تھا اور ہم نے ان دونوں کے درمیان کچھ کھیت بنائے تھے. دونوں باغوں نے اپنا پھل خوب دیا اور اس میں کچھ بھی کمی نہ کی اور ہم نے ان دونوں کے بیچ ایک نہر جاری کر رکھی تھی. اس مثال کو اس لیے بھی بیان کیا گیا کہ مسلمانوں کی جو اکثریت تھی مکہ میں وہ فقراء میں سے تھے اور اس کے مقابلے میں جو ان کے مشرکین دشمن تھے وہ اپنے مال اور اولاد پر بہت فخر کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی وجوہات میں ایک یہ تھی کہ آپ کی مجلس میں حقیر قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے ہم یہاں آ کے نہیں بیٹھ سکتے. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک واقعے کے ذریعے ان کو سمجھایا کہ مال و دولت کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اصل بات یہ نہیں کہ اللہ نے تمہیں کیا دیا ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس کے دینے یا محروم کرنے کا نتیجہ کیا نکلا ہے. اور اس کے پاس بہت سا پھل تھا، تو ایک روز باہم بات چیت کرتے ہوئے اس نے اپنے ساتھی سے کہا، یعنی جس کے پاس 2 باغ تھے، اس نے اپنے ساتھی سے کہا میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور تعداد کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہوں. تکبر کا ایک سبب خود پسندی ہوتی، خود بینی، خود پسندی، یا اپنے ہی خیال میں مست رہنا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، اپنے آپ کو کسی ایسے مقام اور مرتبے کا مستحق سمجھنا جس کا وہ اہل ہی نہ ہو، اور اس تکبر یا گھمنڈ میں آ کے شیخی مارنا، اپنی بڑائی ظاہر کرنا، اپنی تعریفیں کرنا، ڈینگیں مارنا، اترانا، یہ ساری خرابیاں پھر اس سے پیدا ہوتی ہیں، اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. تو اس شخص نے بھی کچھ ایسا ہی کام کیا، انا اکثر، میں زیادہ. ابلیس نے بھی انا کی بات کی تھی نا، انا خیرن. اور وہ اپنے باغ میں اس حال میں داخل ہوا کہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا. کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی برباد ہوگا. ایسے لوگ جو خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو کبھی غلط نہیں سمجھتے، وہ عجیب طرح کے خیالوں میں رہتے ہیں اور وہ خود کو ہدایت پر ہی سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہوگا. یعنی کتنے ہی ظالم لوگ ایسے ہیں جو ظلم کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، اور یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے کہ انسان غلط کرے اور اپنے غلط کو صحیح کہے، جسٹیفائی کرے، حالانکہ اگر وہ حقیقت کی آنکھ سے دیکھیں تو انہیں اپنی غلطیاں نظر آنے لگے. لیکن کچھ لوگوں کو بالکل نظر نہیں آتی. جو غلط ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کا ذمہ دار خود کو کبھی قرار نہیں دیں گے، وہ سارا الزام دوسروں پہ ڈالیں گے. اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو یقیناً میں اس سے بھی بہتر جگہ پاؤں گا. کیا خوش فہمی تھی. اور جب یہ اس سے بات چیت کر رہا تھا تو اس کے ساتھی نے اس سے کہا کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے،
پھر تمہیں ایک درست آدمی بنا دیا. لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا. اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ نے چاہا وہی ہوگا، کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے. اگرچہ تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں تم سے مال اور اولاد میں کمتر ہوں. تو آپ دیکھیے کہ یہ شخص غریب تھا لیکن اپنے دوست اور ساتھی کا سچا خیر خواہ تھا. اس کو خیر خواہی پر مبنی نصیحت کر رہا تھا اور وہ اس کو اچھی نہیں لگ رہی تھی، اور وہ اس کو تعلیم بھی دے رہا تھا کہ دیکھو اچھی چیز دیکھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. جو انسان بھی مال اور اولاد کی کثرت رکھتا ہے وہ کم ہی یہ سوچتا ہے کہ یہ آزمائش کے پرچے ہیں. اولاد کتنی بھی نیک ہو، مال کتنا بھی اچھا ہو، کتنا بھی آپ دنیا میں ترقی حاصل کریں، فلرش کریں، سب امتحان ہے. اب کرتے کیا ہے؟ لیکن عموماً انسان فیل ہو جاتا ہے کیونکہ تکاثر اسے غافل کر دیتا ہے. الہاکم التکاثر. کیسے؟ آپ دیکھیں گے کہ اگر مثلاً ٹیبل پہ کھانا زیادہ ہو جائے تو کام بڑھتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ لیوش افطار بناتے ہیں اور زبردست ڈنر بنا کے سب کو خوش سرو کر رہے ہوتے ہیں کہ سارے دن کی بھوکے، مزہ آ رہا ہے سب کو کھانے میں، اور ضرورت سے زیادہ کھا بھی لیتے ہیں اور کھلا بھی دیتے ہیں، تو جب وہ کام بڑھتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں کیا کم ہوتا ہے یہ بھی بتا دیجئے. تراویح میں سستی، اور چیزیں سمیٹتے سمیٹتے اتنا تھک جاتے ہیں کہ پھر اگر بھاگ دوڑ کے پہنچے بھی تو لیٹ فرض نکل گئے. سبحان اللہ، کیا آپ نفل پڑھنے آئے مسجد میں؟ یعنی فرض جو ہے وہ نفل سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں تو آپ دوسری تیسری رکعت میں پہنچ رہے ہیں اور کبھی سارے ہی گئے اور پھر بھی خوش ہو رہے ہیں کہ آپ نے پا لیا. ابھی میں آپ کو ایکسرسائز کروا رہی تھی نا کہ کیا چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، ان کی لسٹ بنائیے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ زیادہ قسم کے کھانے بنا لیے تو زیادہ وقت لگے گا کھانے میں، تو عید کے لیے پوسٹ پون کر دیجیے اس کو. کھا نہیں سکتے اور بھوک بھی نہیں ہوتی. آئی ڈونٹ نو، میرے ساتھ تو یہی ہو رہا ہے کہ بھوک بھی کم ہو گئی ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. اور جتنا ہلکا کھایا ہوتا ہے، صاف ستھرا کھایا ہوتا ہے، طیب کھایا ہوتا ہے، اتنا ہی آپ کی عبادت میں پھر دل بڑا لگتا ہے، پھر آپ کو اس میں نیند نہیں آتی. تو کسی بھی چیز کی کثرت ابھی آپ نے خود لمٹ رکھنی ہے کہ کہاں کثرت ہو گئی. سمجھ آ جاتا ہے نا، آج میں نے یہ کیا نا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے، تو اس کی وجہ سے میرا یہ نیک عمل رہ گیا ہے. تو پھر عقل مند انسان وہ چیز جو سبب بنی ہے اس کو ایلیمنیٹ کرتا ہے. کل میں نے یہ نہیں کرنا، اس کی وجہ سے میں لیٹ ہوئی. تو بات یہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز امتحان ہے، ہر چیز آزمائش ہے. لیکن مصیبت کو تو ہم امتحان سمجھتے ہیں، تکلیف کو ہم امتحان سمجھتے ہیں، لیکن فراغت کو، صحت کو امتحان نہیں سمجھتے. تو ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا کر دے اور اس پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے تو پھر وہ صاف چٹیل میدان بن جائے. یعنی اب وہ نیک دوست جو ہے نا وہ مسلسل نصیحت کرے جا رہا ہے. اور پھر حسن ظن کتنا ہے، کوئی مشکل نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ مجھے تم سے بھی زیادہ بہتر دے دے. اب آپ دیکھیے کہ دو چیزیں اس میں ہیں. ایک تو یہ کہ جو پہلا شخص تھا وہ کس چیز پہ فخر کر رہا تھا؟ مال پر. دوسرا مال پہ نہیں کر رہا تھا، وہ جو کہہ رہا نا فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، جو اللہ نے مجھے دیا نا وہ تم سے بہتر ہے. اور وہ کیا تھا؟ ایمان، اللہ کی پہچان. اور دوسرا یہ کہ اچھی امید کہ ہو سکتا ہے مجھے اس سے بھی زیادہ مل جائے. تو یہ ہے پازیٹیو تھنکنگ، مثبت سوچ. اور جو مثبت سوچ رکھتا ہے نا وہ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے. پنجابی کہتا ہے رجیا ہوا. وہ پیٹ سے بھوکا بھی ہو نا پھر بھی وہ رجیا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ جو اس کو ملا ہوتا ہے نا اس کی نظر اس پہ ہوتی ہے. میرے پاس اتنی بڑی دولت ہے، مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دے رکھا ہے جو بڑے نصیب والوں کو ملتا ہے. اس لیے جس کو اللہ دین دے دے نا، قرآن دے دے، اسلام دے دے، ایمان دے دے، اپنی معرفت دے دے، اس کو دنیا کی کسی بھی چیز کے جانے کا غم نہیں ہونا چاہیے. کوئی چیز اس کے برابر نہیں ہے. پھر کہنے لگا یا اس کا پانی گہرائی میں اتر جائے تو تم ہرگز اسے تلاش نہ کر سکو گے، اور اس کا سارا پھل گھیر لیا گیا. تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ جو اس نے اس باغ پر خرچ کیا تھا، انویسٹ کیا تھا، وہ اس پر اپنے ہاتھ مل رہا تھا، پچھتا رہا تھا، اور وہ باغ اپنی چھتوں سمیت گر پڑا تھا، کیونکہ انگور کا تھا نا تو انگور چھتوں پہ لگتے ہیں. اور وہ کہنے لگا کہ اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہ کرتا. یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے بھلائی چاہتا ہے نا تو دنیا میں اس کی غلطیوں پہ پکڑ لیتا ہے اس کو. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، ہم زبان سے کوئی بات نکال بیٹھتے ہیں تو وہ سامنے آ جاتی ہے. کسی پہ بات کی ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ ہو جاتا ہے. کوئی بیمار ہوتا کہتے خیال نہیں نہ رکھا تھا اپنا، اگلے دن خود بھی پکڑے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اب کس نے خیال رکھنا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم سنبھل جائیں،
ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں. اور ویسے بھی اللہ جو ہمارے لیے کرتا ہے نا وہ سب سے اچھا کرتا ہے, جس بھی حال میں رکھتا ہے, چاہے صحت ہو, بیماری ہو, مال کا آنا ہو جانا ہو, ہر چیز میں خیر ہے. ہمیں نہیں پتا جو مصیبت پہاڑ جتنی لگ رہی ہے اس کو برداشت کر کے کل آخرت میں پہاڑوں جتنا اجر مل جائے. تو اس لیے اللہ سے راضی رہنا ہی اصل میں کامیاب زندگی کی ہے. اور اللہ کے سوا اس کے پاس کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اس کی مدد کرتی, اور نہ ہی وہ خود بدلہ لینے والا تھا. وہاں سارا اختیار اللہ برحق ہی کے لیے ہے. وہ ثواب دینے میں بہتر اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے. یعنی اللہ کی خاطر کیے گئے اعمال کا ثواب بہتر اور انجام سب سے اچھا ہوتا ہے. آج خیر خواہ اور صالح دوست کی بات ہوئی تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے, خاص طور پہ جوان بچوں کو. بالکل, یہ تو ساری زندگی کی ضرورت ہے نا, صحبت صالح. لیکن اگر جوانی میں ہی مل جائے تو کیا ہی بات ہے, اٹھانی اچھی ہو جائے گی. سر جی یہ جو 2 باغوں کا قصہ ہے نا, تو میں یہ سوچی تھی کہ ایک تو بہت غریب تھا مگر اس کا ایمان اتنا اسٹرانگ تھا کہ اس نے ایک امیر آدمی کو بتایا کہ یہ غلط اور یہ صحیح ہے, ورنہ ایک غریب آدمی تو جرئت کرے گا بات کرنے کی. بالکل, لیکن ایمان کی طاقت تھی. غربت نقصان نہیں دیتی اگر آپ کے اندر ایمان ہو, کانفیڈینس ہو, تو پھر آپ کسی سے بھی ٹکر لے لیتے ہیں. کیونکہ ہمارے نزدیک مال کی بڑی اہمیت ہوتی ہے نا, اور اگر وہ نہ ہو تو ہم ٹوٹ جاتے ہیں. ویسے ایک آپ نے بات کی تھی نا دوستوں کی, کمپنی کی, پرسنلی ایکسپیرینس کیا وہ یہ کہ ایسے لوگوں کی صحبت جن میں اخلاص ہوتا ہے وہ سازا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. کیونکہ بعض وقت ہم ذرا ڈاؤن ہوتے ہیں, کچھ پوچھتے ہیں ان سے تو وہ ایک دم ریمائنڈر مل جاتا ہے, یا آپ کی باتوں سے ان کو ایک موٹیویشن ملتی ہے. تو جب دونوں دوست فوکسڈ ہوتے ہیں نا کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہے, تو پھر استاذہ آگے گروتھ بہت ہیلپ فل ہوتی ہے. الحمدللہ وہ لغویات میں وقت نہیں ضائع کرتے, پھر فضول کی ادھر ادھر کی غیر ضروری باتوں میں, کنورسیشنز میں, بحث مباحثے میں اور اختلاف, لڑائی جھگڑے میں وہ آگے بڑھنے کی سوچتے ہیں. جزاک اللہ خیر. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اور آپ ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجئے جو پانی کی طرح ہے. پانی کی طرح ہم نے اسے آسمان سے اتارا تو اس کے ساتھ زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئی, پھر وہ چورا چورا ہو گئی جسے ہوائیں بکھیر دیتی ہیں, اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. دنیا کو پانی سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ کیونکہ پانی ایک حال پہ قائم نہیں رہتا. سردی ہو تو کیا بن جاتا ہے؟ برف بن جاتا ہے. سخت گرمی ہو, آگ پر ہو تو کیا بن جاتا ہے؟ بھاپ بن جاتا ہے. جس طرح کے برتن میں ڈالا جائے وہی شیپ اختیار کر لیتا ہے. اسی طرح دنیا بھی بدلتی رہتی ہے, جیسے بارش کبھی زیادہ ہوتی کبھی کم ہوتی ہے, اور پھر بالکل ہر چیز سوکھ جاتی ہے. برف کے ڈھیر جمع ہو جائے تو پگھل جاتی ہے.
جب مال زیادہ آتا ہے تو انسان سمجھتا ہے بہت کچھ، لیکن آہستہ آہستہ آہستہ، اور دنیا کی کوئی بھی چیز، اور پھر پانی ایسی چیز ہے جو اس میں گیا وہ بھیگ گیا. اسی طرح جو شخص دنیا میں زیادہ چلا جاتا ہے نا تو وہ اس کے فتنوں سے محفوظ نہیں رہتا. پانی اعتدال کے ساتھ ہی ہو تو فائدہ مند ہوتا ہے. جسم میں بھی پانی کم ہو جائے تو بھی مشکل، زیادہ ہو جائے تو بھی مشکل. دنیا ضرورت کی ہی ہو تو فائدہ دیتی ہے، اس کی زیادتی اور کمی تکلیف دہ ہوتی ہے، امتحان کی جگہ ہے. اس لیے یہاں بھیجا گیا کہ یہاں سے آخرت کما کے واپس جائیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم یہاں آ کر ایسے مشغول ہوئے ہیں اس میں کہ ہم نے دائمی نعمتوں کو چھوڑ کر عارضی چیزوں پر تکیہ کر لیا ہے، ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہر چیز اللہ کی قدرت اور اختیار میں ہے. سارے معاملات کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ حالات کو بدل سکتا ہے، وہ کمزور کو عزت دے دیتا ہے، وہ عزت والے کو ذلیل کر دیتا ہے. تو سبق یہ ہے کہ جو بھی چیز ہے نا ہمارے پاس، ایک بزنس مین والا ذہن بنائے. اس کے پاس جو بھی منی ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ انویسٹ انویسٹ انویسٹ. اور عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی ہر چیز کو اپنی آخرت کے لیے انویسٹ کرتا جائے. وہ کام کرے جو کل اس کا پروفٹ بڑھاتا جائے بڑھاتا جائے بڑھاتا جائے. ہر چیز سے کمائے، اپنی مسکراہٹ سے بھی کمائے اور اپنے بات سے بھی کمائے اور اپنے کام سے بھی کمائے، یعنی آخرت کی کمائی کے لیے آئے. یہ سب کچھ چلے جانا ہے، یہ صرف ٹولز ہیں. ٹولز تو مقصد نہیں ہوتے نا. مثلاً گاڑی کو خریدنا کہ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد تھا؟ نہیں، مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ تھا. مقصد تو وہ ڈیسٹینیشن تھی جہاں آپ نے جانا تھا. تو ہمارا ڈیسٹینیشن تو آگے ہے. جتنی چیزیں یہاں ملی ہیں یہ سارے ٹولز ہیں، ان کو لے کے نہیں خوش ہوتے رہنا. کچھ لوگ ہوتا ہے نا مہنگی سے مہنگی گاڑی. میں ایک دن اپنے بیٹے کے اپارٹمنٹ میں گئی تو وہاں ایک گاڑی بہت ہی عجیب و غریب قسم کی. تو میں نے کہا اتنی ڈسٹ اس پہ پڑی ہوئی ہے تو یہ اتنی مہنگی گاڑی خرید کے چلائی نہیں جاتی؟ تو کہتے نہیں یہ شوق کے لیے خریدی ہوئی ہے، بس ہے ہمارے پاس، خوش ہیں اس پر. تو بات یہ کہ ہم لوگ کچھ چیزوں کو صرف رکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں، اس سے کچھ بناتے نہیں. علم بھی جمع کرتے رہتے بانٹتے نہیں، عمل نہیں کرتے. کیا فائدہ؟ اگر آپ کھانا بھر دیں فریج میں، نہ کھائیں نہ کھلائیں تو کیا فائدہ؟ پکا کے تھکیں، خراب ہوگا نا، کسی کے بھی کام نہیں آئے گا. مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور امید کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں. تو مال بھی ٹول ہے، بیٹے بھی ٹول ہے. ان دونوں سے بھی کیا کمانا ہے؟ نیکیاں کمانی ہے. لیکن انسان کمزور ہے نا، ناپائیدار چیزوں کو ابدی سمجھ بیٹھتا ہے اور دائمی نعمتوں کو فراموش کر دیتا ہے. تو ان چیزوں میں مشغول ہونے کی بجائے ان چیزوں کی ڈائریکشن صحیح کرنی چاہیے. دنیا کی جو نعمتیں زینتیں ہیں اس وقت قابل ملامت ہوتی ہیں جب وہ ہماری آخرت بھلواتی ہیں. اگر وہ آخرت میں مددگار ہے نا تو پھر وہ آپ کے لیے نعمت ہے اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ اس کو انجوائے کریں. لہٰذا حلال مال کے لیے دعا کریں اور نیک اولاد کے لیے دعا کریں اور ان کے ذریعے اپنی نیکیاں بڑھائیں. بل باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. یہ آیت بہت ہی یادگار آیت ہے میرے لیے. میں یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی تو ساتھ الہدیٰ شروع کر لیا تھا. اب ایک ٹانگ ادھر ایک ادھر، یعنی بہت ہی اسٹرگل کا ٹائم تھا. پھر ایک دن سوچا کہ ایک طرف ہونا پڑے گا کیونکہ الہدیٰ کا کام بڑھتا جا رہا تھا. اب ظاہر ہے کہ جب آپ اپنی جاب چھوڑتے ہیں تو آپ بہت سارے بینیفٹس بھی چھوٹتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو ڈیسیژن لینا ذرا مشکل کام ہوتا ہے اور سوچ سمجھ کے ڈیسیژن لیتا ہے انسان زندگی میں. لیکن یہ کہ کام کا تقاضا یہ تھا کہ اب یہ ڈیسیژن لے لیا جائے. قرآن مجید کھولا تو آگے یہی آیت آ گئی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا. دنیا کی زینت یعنی ظاہر ہے کہ آپ کا نام ہوتا ہے کہ آپ کہاں کام کرتے ہیں، آپ کا رہن سہن ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو یہ دنیا کی زینت ہے. لیکن باقیات الصالحات کچھ اور ہے. تو اس لیے اگر زینت قربان بھی کرنی پڑے اور ضرورت کے ساتھ زندہ رہ سکیں تو کوئی بات نہیں. اور آپ دیکھیے کہ باقی رہنے والی نیکیوں میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کلمات کو باقی رہنے والی نیکیوں میں سے شمار کیا. لہٰذا اس کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور آپ زمین کو صاف میدان کی طرح دیکھیں گے، قیامت کا نقشہ ہے اب، اور ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے، پھر ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے، کسی نے بھی نہیں بچنا. ساری مخلوق اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے گی، کوئی چیز پناہ نہیں دے گی، اور وہ سب آپ کے رب کے سامنے صف در صف پیش کیے جائیں گے پورے ڈسپلن کے ساتھ. کہا جائے گا یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آگے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم اس گمان میں رہے کہ ہم تمہارے لیے
وعدے کا کوئی وقت مقرر نہ کریں گے. اتنے کراؤڈ کے باوجود ہر شخص اکیلا پیش ہوگا اللہ کے سامنے. کتنی گھبراہٹ کی بات ہے نا, اگر سوچیں کوئی ساتھ نہیں. یہاں دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی ایسی جگہ جانا ہونا جہاں پر آپ کو کوئی سخت سا انٹرویو ہونے والا ہے, تو کوئی آپ کے ساتھ ہو تو آپ کے لیے ذرا سی تسلی ہو جاتی ہے. لیکن اگر اللہ کے لیے سب کچھ کیا نا تو پھر تو جاتے ہوئے خوشی ہوگی, گھبراہٹ نہیں ہوگی انشاءاللہ. آپ دیکھیں کہ دنیا میں نا ہمیں اس بات کی بڑی پرواہ ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا سوچیں گے. اس سے بھی ہمیں باہر نکلنا چاہیے. ہم لوگوں کے لیے کیوں جیتے ہیں؟ کیا ہم ماں کے پیٹ میں اکیلے نہیں تھے؟ دنیا میں اکیلے نہیں آئے؟ فوت اکیلے نہیں ہونا؟ قبر میں اکیلے نہیں جانا؟ جب منکر نکیر آئیں گے تو اکیلے نہیں ہوں گے ادھر, اور جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اکیلے نہیں ہونا. جب ہر جگہ اکیلے ہیں, جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے, جب میزان قائم ہوگا, ایون جنت کی طرف جب آپ جا رہے ہوں گے تو اس وقت زمرہ گروہ اکٹھا ہو جائے گا جنت میں جانے والوں کا, اور جنت میں جا کے ملاقات ہو جائے گی سب سے, جو وہاں پہنچا. لیکن اللہ نہ کرے کہ کوئی جہنم میں گیا تو وہ اکیلا ہو جائے گا. پھر لوگوں کی کیا پرواہ کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کی پرواہ چھوڑیں, دیکھیں اللہ کیا کہے گا جو حرکت میں کر رہی ہوں. اور اعمال کی کتاب رکھ دی جائے گی, پھر آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے جو اس میں درج ہوگا. استغفر اللہ. اور وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر, اس کتاب کو کیا ہے, اس نے نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا اور نہ بڑی کو, مگر اس کو شمار کر ڈالا, اور جو عمل انہوں نے کیے وہ حاضر پائیں گے. اور آپ کا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہ کرے گا, ہر چھوٹی بڑی بات سامنے رکھ دی جائے گی. یعنی آج دنیا میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا وہ قیامت کے دن پیش کر دیا جائے گا. تو اس آیت کی روح سے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. چھوٹا کام کریں یا بڑا کریں, سب سامنے آئے گا. اور اللہ تعالیٰ کسی پر بھی کچھ بھی ظلم نہ کرے گا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندو یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں شمار کر کے تمہارے سامنے رکھ دوں گا, پھر ان کا پورا بدلہ دوں گا. بس جو بھلائی پائے وہ اللہ کی حمد کرے, اور جو اس کے خلاف پائے وہ خود کو ملامت کرے کہ اپنا ہی کیا دھرا ہے نا, کسی نے تو کچھ نہیں کیا. اللہ معاف کر دے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئس للظالمین بدلا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا. وہ جنوں میں سے تھا. بعض لوگ سمجھتے نا وہ فرشتہ تھا, نہیں, وہ جنوں میں سے تھا. تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. کیا پھر تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو, حالانکہ یہ تمہارے دشمن ہے. ظالموں کے لیے کتنا برا بدلہ ہے. اللہ کے حکم کی نافرمانی معمولی چیز نہیں ہے. انتہائی ناسمجھی کی بات ہے کہ انسان اللہ کا حکم چھوڑ کے اپنی مانے یا کسی اور کی. وہ کس کی بات کو ریجیکٹ کر رہا ہے, تو کیا اس کے کوئی نتیجہ نہیں ہوگا, کوئی کانسیکوینسز نہیں ہوں گے. میں نے نہ انہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت حاضر کیا تھا اور نہ ان کی اپنی پیدائش کے وقت, اور نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا بازو یعنی مددگار بنانے والا ہوں. اور جس دن وہ فرمائے گا پکارو میرے ان شریکوں کو جن پر تمہیں زوم تھا, تو یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے, اور ہم ان کے مابین ہلاکت کی ایک جگہ بنا دیں گے, سب ایک ہی گڑھے میں جائیں گے. موبق کے بارے میں قتادہ کہتے ہیں یہ جہنم کی ایک وادی ہے
جو پیپ اور خون سے بھری ہوئی ہے اس میں ان کو ڈال دیا جائے گا. استغفر اللہ. اور مجرم لوگ آگ کو دیکھ لیں گے تو وہ سمجھ لیں گے کہ یقیناً وہ اسی میں گرنے والے ہیں اور وہ اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم موعدا. اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال پھیر پھیر کر بیان کی ہے. اور انسان جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ کر ہے. اصل میں نا انسان ہر چیز میں جلدی کرتا ہے نا، غصہ کرنے میں، ضد کرنے میں، بہانے بنانے میں، اور پھر یہ ساری چیزیں جھگڑے کی طرف لے جاتی ہیں. بہت سے لوگ حق واضح ہونے کے باوجود بھی اس میں بحث کرتے رہتے ہیں. قرآن ایک واضح بیان ہے، فرقان ہے، اس کے باوجود انسان اس میں جھگڑا اور بحث شروع کر دیتا ہے. اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں اور اپنے رب سے بخشش مانگے، سوائے اس بات کے کہ ان کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہو جو گزری ہوئی قوموں کے ساتھ ہوا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتا ہوا دیکھ لیں. اور ہم رسولوں کو صرف خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجتے ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعے حق کو پھسلا دیں، اور انہوں نے میری آیات کو جس چیز سے وہ ڈرائے گئے تھے مذاق بنا لیا ہے. تو بات یہ کہ بعض اوقات لوگ دوسروں کے انجام سے سبق نہیں لیتے. پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ غلط کام، نشے کی مثال لے لیں. جو شخص نشہ شروع کر رہا ہوتا ہے اور اس کے مزے لے رہا ہوتا ہے، اس کو کبھی نہیں یہ پتا ہوتا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اور جو اس میں گر جاتا ہے وہ کہاں جا پہنچتے، چاہے وہ شراب کا ہو یا عیش کا ہو یا کسی بھی چیز کا. تو اسی طرح پچھلی قوموں کے حالات سے سبق نہیں لیتا کہ اگر ہم نے وہ کام کیا جو انہوں نے کیا، انہوں نے پیغمبروں کو نہیں مانا، تباہ کر دی، کہ آج ہم نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا، لیکن پھر وہی حرکت کرتا ہے. بعض اوقات ہم ایک جگہ سے چوٹ کھا بھی بیٹھتے ہیں، پھر سبق نہیں سیکھتے، پھر وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو باطل پرست ہوتے ہیں، حق کے دشمن ہوتے ہیں، وہ جب اہل ایمان کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں تو تمسخر اور مذاق، استہزاء کرتے ہیں، حالانکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ درست نہیں، لیکن وہ چونکہ ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، کوئی جواب نہیں دے پاتے، تو پھر وہ مذاق کا سہارا لیتے ہیں، بحث مباحثے کا. اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو حق بنے ان کو حق سے ہٹا دیا جائے اس کے نتیجے میں. اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کیا جائے پھر وہ ان سے اعراض کرے، یعنی آیات کو ایک طرف ڈال دے اور بھول جائے جو کچھ اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، یعنی اپنے اعمال کو فراموش کر دے.
بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو یہ ہرگز کبھی ہدایت نہ پائیں گے، اور آپ کا رب بہت بخشنے والا رحمت والا ہے۔ اگر وہ انہیں اس کمائی کی وجہ سے جو انہوں نے کی پکڑ لے تو یقیناً وہ انہیں جلد عذاب دے دے، بلکہ ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے جس کے سوا وہ ہرگز کوئی پناہ گاہ نہ پائیں گے۔ یعنی لوگوں کی نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کا حلم ان کو سزا سے بچائے ہوئے ہے۔ لوگ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سب کچھ جاننے کے باوجود ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ اور یہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر کر رکھا تھا۔ یعنی ظلم بالآخر تباہی کا باعث بنتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا۔ اور جب موسیٰ نے اپنے نوجوان خادم سے کہا کہ میں نہیں رکوں گا یہاں تک کہ میں 2 سمندروں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، ورنہ میں مدتوں چلتا رہوں گا۔ واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ایک دن بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا سب لوگوں میں سے سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کیونکہ انہوں نے علم کو اللہ کے حوالے نہیں کیا۔ پھر اللہ نے ان پر وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے جو 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر ملے گا جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے رب میری ان سے ملاقات کیسے ہوگی؟ تو کہا گیا کہ ایک مچھلی کو تھیلے میں رکھو جہاں وہ گم ہو جائے وہیں اس کا ٹھکانہ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام چل پڑے اور جب چلے تو تھکاوٹ کا شکار ہوئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کے راستے میں تکلیف اور مشقت کو برداشت کرنا پیغمبروں کی سنت ہے۔ اور جس بندے کے اندر ارادہ ہوتا ہے نا، عزم ہوتا ہے کسی چیز کو پا لینے کا، تو پھر اس کو بھوک پیاس کی بھی اتنی پرواہ نہیں ہوتی، اور پھر اس کو یہ بھی نہیں ہوتا کہ میں کہاں ہوں، یعنی پھر وہ ان چھوٹی چیزوں میں نہیں پڑتا، وہ اپنے مقصد پہ نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسپیشلسٹ سے آپ کو بڑی مشکل سے اپائنٹمنٹ ملتی، وہاں جاتے ہیں تو باری آنے میں دیر ہوتی ہے تو آپ ناراض ہو کے باہر نکل آتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ آپ کے آنے کا مقصد ڈاکٹر کو ملنا تھا، نہ کہ وہاں آرام دہ سیٹنگ یا اپنی مرضی کا طریقہ۔
تو ہماری زندگی میں جو چیزیں دنیا سے متعلق ہوتی ہیں ان پہ تو ہم صبر کر لیتے ہیں، لیکن جو آخرت سے متعلق ہوتی ہیں یا جو خاص طور پر علم سے متعلق مشقتیں یا قربانیاں، مال خرچ کرنا، وقت لگانا، زندگی لگانا، اس پہ ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہونے لگتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی خوبی، عاجزی. جب انہیں پتا چلا کہ خضر ان سے زیادہ جانتے کہ کیسے ملاقات ہوگی. کیا آج کل کے علماء میں یہ اخلاق ہے کہ جب انہیں پتا چلے کہ ان سے بڑا کوئی عالم ہے تو اس سے ملنے کی چاہت رکھیں یا جائیں؟ بلکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ملتے ہی نہیں. امام بخاری فرماتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ جو ایک صحابی ہیں، ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے عبداللہ بن انیس کے پاس 1 مہینے کا سفر کر کے گئے. کتابیں لکھی علماء نے رحلہ فی طلب العلم پر، کہ علم کی طلب میں انہوں نے ہزاروں میل کے سفر کیے اور بعض نے تو پیدل کیے. پھر جب وہ دونوں ان سمندروں کے سنگم پر پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے، کیونکہ مچھلی والی جگہ پر ان کو ملنا تھا. تو اس نے سمندر میں اپنا راستہ سرنگ کی طرح بنا لیا، یعنی مچھلی نے. پھر جب وہ دونوں آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، ہمارا ناشتہ لاؤ، یقیناً ہمیں اس سفر میں بہت تھکاوٹ لاحق ہو گئی ہے. تو مشقت والے رستے میں تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور اس کا ذکر کرنے میں اپنے ساتھی سے کوئی حرج نہیں، شکوہ نہیں ہونا چاہیے. ذکر کر سکتے ہیں، اپنا حال بتا سکتے ہیں، شیئرنگ کر سکتے ہیں، لیکن شکایت نہیں. اس میں فرق ہوتا ہے. اس نے کہا، کیا دیکھا آپ نے جب ہم اس چٹان کے پاس رکے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا، اور دراصل شیطان نے مجھے بھلوا دیا تھا کہ میں اس کا ذکر کروں، اور اس مچھلی نے سمندر میں عجیب طرح اپنا راستہ بنا لیا. اب بھولنے کی بات شیطان کی طرف منسوب کی. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ شیطان انسان کو نیکی کے کام بھلوا دیتا ہے، اس لیے رب کو یاد کر لیا، بس کو ربہ کا اذا نسیتا. موسیٰ نے کہا، یہی تو وہ جگہ تھی جو ہم تلاش کر رہے تھے. چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات کی پیروی کرتے ہوئے واپس پلٹ گئے. انسان مطلوبہ منزل تک پہنچنے میں نہیں تھکتا، لیکن اگر راستہ گم کر بیٹھے تو پھر تھک جاتا ہے. گاڑی تیز چلتی رہے نا تو آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، لیکن ٹریفک میں پھنس جائے تو تھک جاتے ہیں. تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے خضر کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی، اور ہم نے اسے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا. علم کی بھی کئی قسمیں. حقیقی علم کا عطا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، اور اللہ نے علم اور رحمت کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے. آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. موسیٰ نے اس سے کہا، کیا میں اس شرط پر آپ کے پیچھے آ سکتا ہوں کہ آپ مجھے اس بھلائی میں سے سکھائیں جو آپ کو سکھائی گئی. اب دیکھیں کہ ملاقات کے لیے تو موسیٰ آئے تھے نا، تو ان کے جو خادم تھے یا شاگرد تھے ان کو بھی وہ سعادت مل گئی خضر سے ملاقات کی. ٹھیک ہے، تو صحبت صالح کا فائدہ. تو موسیٰ نے اس سے کہا، کیا میں اس شرط پر آپ کے پیچھے آ سکتا ہوں؟ اجازت لے رہے ہیں کہ آپ مجھے اس بھلائی میں سے سکھائیں جو آپ کو سکھائی گئی. شوق دیکھیے علم کا. حالانکہ ان کا خیال تھا کہ وہ سب سے زیادہ جانتے ہیں، یعنی وہ پائے کا علم رکھتے تھے بہت زیادہ، پھر بھی اور سیکھنے کے شوقین ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ استاد سے سیکھنے کے لیے کیا مینرز اور ایٹیکیٹس ہونے چاہیے. پہلے اجازت لینی چاہیے کہ آپ یہ اجازت دیں گے کہ میں آپ کے ساتھ مل کے یہ کام کر لوں. اور موسیٰ علیہ السلام حالانکہ ایک پاورفل نبی تھے، کتنے اسٹرانگ تھے کہ ایک ہاتھ مارنے سے مر گیا تھا ایک انسان. قوت والے تھے، قوی لوگوں میں سے تھے، لیکن اپنے استاد کے سامنے نرمی اور ادب سے معاملہ کرتے ہیں. اور اس میں استاد تو استاد ہے، جو بھی اس کا مقام ہے یا وہ جس درجے پہ ہے وہ ہے ہی ہے. کسی کے ادب کرنے سے وہ زیادہ نہیں ہوتا اور کسی کے نہ کرنے سے کم نہیں ہوتا. لیکن فیض کس کو حاصل ہوتا ہے؟ با ادب با نصیب، جو کرتا ہے. اس نے کہا، تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے، یہ مشکل راستہ ہے، یہ علم آسانی سے نہیں ملتا. تو صبر کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن صبر کا معنی روکنا، باندھنا، برداشت کرنا، عفو درگزر کرنا، ثابت قدم رہنا، روک کے رکھنا، کئی معنی ہیں اس کے. اور قرآن و سنت کی اصطلاح میں ناجائز چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا صبر کہلاتا ہے. یہاں لفظی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے ایک طرح سے. اور جس چیز کا تم نے علم کی روح سے احاطہ ہی نہیں کیا تو اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہو. یعنی انہوں نے وجہ بھی بتا دی کہ اصل ریزن یہ ہے کہ جس چیز کا نہ پتا ہو انسان اس کے بارے میں بے چین ہو ہی جاتا ہے. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چل رہی کہ جتنا علم بڑھتا ہے صبر بھی بڑھتا ہے. علم کے فائدوں میں سے ایک اور فائدہ یہ ہے، وَكَيْفَ تَصْبِرُوا عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. جس چیز کے بارے میں علم نہیں نا وہاں بے صبرا پن ہوگا، جو پتہ چل جائے گا تو قرار آ جائے گا. اس نے کہا، انشاءاللہ آپ ضرور مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. خضر نے کہا، پھر اگر تم میرے پیچھے آئے تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا یہاں تک کہ میں خود ہی تمہارے سامنے اس کا تذکرہ کر دوں.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا. اللهم أعطني نورا